آج ہم بات کر رہے ہیں مستقبل کی ایک ایسی جنگ کی جو گولیوں سے نہیں بلکہ عالمی تجارتی راستوں پر لڑی جائے گی۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو دنیا کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ ذرا سوچئے تو، ایک ایسی جنگ جس میں ٹینک اور میزائل نہیں ہیں بلکہ ہتھیار ہیں، بندرگاہیں، ڈیٹا اور لاجسٹکس۔ اور نہیں، یہ کوئی سائنس فکشن کہانی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ میدانوں میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے تجارتی راستوں پر لڑی جا رہی ہے، اور یہ بہت خاموشی سے دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہی ہے۔ تو آئیے اس نئے میدان جنگ کو سمجھتے ہیں جہاں عالمی طاقت کے اصول بالکل نئے سرے سے لکھے جا رہے ہیں۔ یہ نکتہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب صرف جغرافی کافی نہیں ہے، اصل طاقت تو اس سسٹم میں ہے جو پوری دنیا کو جوڑتا ہے۔ جنگ کے اصول واقعی بدل چکے ہیں، اور اس عالمی جنگ کے میدان میں دو بہت بڑے حریف آمنے سامنے کھڑے ہیں جن کے نظریات اور حکمت عملی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ تو ایک طرف ہے سی پیک، جس سے ہم دی ٹائٹن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک سپر پاور کی مدد سے بنایا گیا ایک بہت بڑا بھاری بھرکم انفراسٹرکچر کا منصوبہ ہے۔ دوسری طرف ہے آئی میک یعنی دی گھوسٹ نیٹورک۔ یہ رفتار اور ڈیٹا پر بنایا گیا ایک سمارٹ سسٹم ہے جسے کئی عالمی طاقتیں مل کر چلا رہی ہیں۔ تو مقابلہ ایک بہت بڑی سڑک کا ہے، ایک تیز رفتار ڈیٹا کے جال سے۔ اچھا، اب ذرا نمبرز کو دیکھتے ہیں کیونکہ اصل کہانی تو وہی ہے۔ سی پیک پر 62 ارب ڈالر کی زبردست سرمایہ کاری ہوئی ہے، لیکن سامان پہنچنے میں 20 سے 25 دن لگ جاتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں آئی ایم ایک کو دیکھیں۔ شروع میں پیسہ کم ہے، لیکن ان کا پورا کھیل ہی اے آئی اور ٹیکنالوجی پر ہے۔ نتیجہ وہی سامان صرف 10 سے 15 دن میں پہنچ جاتا ہے، یعنی سیدھا 50% تیز۔ تو اس عالمی مقابلے کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، خطرہ بالکل حقیقی ہے اور بہت واضح ہے۔ بات بہت سیدھی ہے۔ اگر دنیا کو کوئی سستا اور تیز راستہ مل جاتا ہے تو عالمی تجارت فوراً اپنا رخ بدل لے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان نہ صرف اربوں ڈالر کی آمدنی سے محروم ہو سکتا ہے بلکہ خطے میں اپنی اسٹریٹجک اہمیت بھی کھو سکتا ہے۔ یہ ایک ممکنہ منظرنامہ ہو سکتا ہے۔ 2030 تک تجارت کا بہاؤ آہستہ آہستہ آئی ایم ای سی کی طرف مڑنا شروع ہو جائے گا۔ 2034 تک پاکستان کو نظر انداز کیے جانے سے اربوں کا نقصان ہو سکتا ہے، اور 2038 تک دنیا شاید 2 الگ الگ معاشی بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہو اور پاکستان کے تنہا رہ جانے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ لیکن ہر خطرے کے ساتھ ایک موقع بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہم مسئلے سے حل کی طرف بڑھتے ہیں، ایک واضح اور قابل عمل اسٹریٹجک بلیو پرنٹ جو اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس پلان کا نام ہے پاکستان پروٹوکول۔ پہلا مرحلہ بنیادوں کو ٹھیک کرنا، یعنی مہنگائی پر قابو پانا اور بندرگاہوں کی کارکردگی بہتر بنانا۔ دوسرا مرحلہ سی پیک 2.0 بنانا، یعنی ایک ڈیجیٹل اے آئی لیئر شامل کر کے اسے تیز رفتار بنانا۔ تیسرا مرحلہ ایک عالمی مرکز بننا، یعنی وسطی ایشیا اور خلیج سے جڑ کر اپنی رسائی کو بڑھانا۔ اور چوتھا اور آخری مرحلہ ناقابل شکست بننا، مطلب دنیا کو سب سے سستا اور سب سے قابل اعتماد راستہ فراہم کرنا۔ تو یہ ماسٹر پلان سی پیک کو بدلے گا کیسے؟ اس کی رفتار 25 دن سے کم ہو کر صرف 16 دن رہ جائے گی۔ ٹیکنالوجی صرف انفراسٹرکچر تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اے آئی پر مبنی ہوگی، اور سب سے اہم، لاگت میں 20% تک کمی آئے گی۔ یہ صرف ایک اپ گریڈ نہیں، یہ سی پیک کی ایک مکمل تبدیلی ہے۔ اور اب حتمی ویژن۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان صرف یہ مقابلہ نہیں جیتے گا بلکہ پوری دنیا کی میزبانی کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ اصل مقصد کسی کو ہرانا نہیں ہے بلکہ خود کو اتنا بہتر اور اتنا ناگزیر بنا دینا ہے کہ دنیا کے پاس ہمیں منتخب کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہ بچے۔ یہ ایک دفاعی جنگ نہیں بلکہ سب سے بہترین بننے کی دوڑ ہے۔ تو آخر میں ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک ناکامی کا جس میں پاکستان کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اربوں کا نقصان ہوگا اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت ختم ہو جائے گی، اور دوسرا راستہ ہے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کا، جس میں پاکستان ایک کنیکٹر بنے گا، جی ڈی پی میں 3 سے 5% اضافہ ہوگا اور ایک قابل احترام طاقت کے طور پر ابھرے گا۔ انتخاب بالکل واضح ہے۔ اور یہ آخری بات ہی سب سے اہم ہے۔ دیکھیں، جغرافیہ نے ہمیں میز پر ایک کرسی تو دے دی ہے، ایک بہترین موقع، لیکن صرف موقع ملنا کافی نہیں ہوتا۔ اس موقع کو حقیقت میں بدلنے کے لیے عمل درآمد، ویژن اور اتھک محنت کی ضرورت ہے۔ تو فیصلہ آخرکار ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔